تو سلمان صاحب یہ جو جن ریفارمز کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں رہتے ہوئے بھی کی جا سکتی ہیں یا ایسا کوئی پریشر موجود ہوتا ہے آئی ایم ایف کا کہ اس میں رہتے ہوئے یہ ریفارمز کرنا بہت ضروری بہت مشکل ہے؟ چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتا ہے اس کے لیے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا اور امپورٹس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل اور چیلنجنگ ہو جاتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے کیس میں تو یہ ہمیشہ ہی دیکھا گیا ہے۔ دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو نہیں روکتی، آئی ایم ایف نے بڑی عرصے سے حکومت کو کہہ رہی ہے کہ اپنے اخراجات کم کریں اور ڈی ریگولیٹ کریں، اپنی ڈاؤن سائزنگ کریں، مرجرز کریں، منسٹریز کو کم کریں۔ اگر امریکہ جیسا ملک 10 منسٹر سے چل سکتا ہے تو پاکستان میں 50 منسٹر فیڈرل لیول پہ اور اتنے ہی منسٹرز پروونشل لیول پہ کیا ضرورت ہے؟ ایک تو ہے کہ ان کے اوپر جو خرچہ آتا ہے وہ بھی آپ کو دینا پڑتا ہے، دوسرا وہ ہرڈل بن جاتے ہیں ڈیولپمنٹ میں۔ وہ ہر منسٹر سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کر لے، سو وہ رکاوٹ بن جاتا ہے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور جو انویسٹمنٹ کلائمیٹ ہے وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو آئی تھنک آئی ایم ایف تو پاکستان کو بڑی عرصے سے کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں اور کم کریں اور حکومت کو زیادہ ایفیشینٹ بنائیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو اور آزادی دیں تاکہ وہ انویسٹ کر سکے اور اکانومی گرو کر سکے۔ صحیح، تو اب ظاہر ہے اب حکومت ان ریفارمز کی طرف سلمان صاحب قدم اٹھا سکتی ہے، چونکہ پچھلا جو بجٹ تھا وہ تو بہت 3-4 مہینے کی تیاری کے بعد الیکشن کے فوری بعد ان کو اناؤنس کرنا پڑا۔ اب اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ وہ جو ایک شروع کا مشکل اور چیلنجنگ پیریڈ تھا وہ بھی گزر چکا ہے، پھر وزیر خزانہ صاحب بھی کنٹینیوٹی میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کر چکے ہیں، لیکن ان ریفارمز کی کوئی ریفلیکشن اس بجٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں اب پچھلے کم از کم 3-4 فائنانس منسٹرز جو آئی ایم ایف سے ڈیل کرتے رہے ہیں، کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا یہ کام کرنے میں۔ مفتاح صاحب تھے، ان کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئے، پھر اب اورنگزیب صاحب آئے، اس سے پہلے شوکت ترین صاحب تھے۔ تو سٹیبلائزیشن تو سب کر لیتے ہیں کیونکہ وہ عوام پہ اس کا سارا بوجھ گرتا ہے، لیکن اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے کہ آپ نے ڈاؤن سائزنگ کرنی ہے اور بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہے اور رولز اور ریگولیشنز جو ہیں ان کو کم کرنا ہے اور ڈی ریگولیشن کرنی ہے۔ یہ کام جو ہے یہ محنت درکار ہوتی ہے اور یہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ سو آئی تھنک کہ پاکستان نے اگر گروتھ کی طرف جانا ہے جو کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، تو بیسکلی آپ کو اس سال کے بجٹ میں جو 2,500-3 ہزار ارب ایکسٹرا ٹیکسز لگائے تھے وہ بالکل نہیں لگانے چاہیے تھے، اور آپ کو بزنس کو ریلیف دینی چاہیے تھی اور ڈی ریگولیشن کرنی چاہیے۔ فائنانس منسٹر نے اپنی بجٹ تقریر میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا، لیکن انہوں نے اس پہ کوئی عمل نہیں کیا۔ تو آئی تھنک کہ اب آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ پاکستان نے آگے چلنا ہے تو آپ کو ٹیکسوں کے اوپر ریلائی کرنے کے بجائے انویسٹمنٹ پہ ریلائی کرنا چاہیے۔ اور ہمارے خطے میں اگر آپ دیکھیں تو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو جو ہے ہماری تو اگر 10% ہے تو بنگلہ دیش کی 35%، اور انڈیا کی بھی کوئی 25-30% کے قریب ہے۔ سو ہم نے اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کو جبری طور پہ روکا ہوا ہے اور اس کو ہمیں آزاد کرنا پڑے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔